السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 27 مارچ کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، اور پاکستان کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ملکی سیاست کے اندر بھونچال کی کیفیت ہے، بھونچال آ چکا ہے پاکستانی سیاست میں، ٹمپریچر بہت ہائی ہے۔ تو آج اسی صورتحال پہ میں جو ہے یہ آن لائن آیا ہوں اور اپنی جو رائے ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ میں پیش کروں گا، اپنا تجزیہ جو ہے وہ میں دوں گا۔ صورتحال پیارے بھائیوں یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، JUI، مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے، ANP ہے، اور اسی طریقے سے ٹوٹل یہ 11 جماعتیں بنتی ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، عوام کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہو گیا ہے، عوام کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئی ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف۔ اور جو PTI ہے، عمران خان کی جو پارٹی ہے اور اس کے جو اتحادی ہیں، انہوں نے اب بچنا اس عدم اعتماد سے۔ تو آج جو ہے وہ جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں دونوں طرف سے۔ پیپل پارٹی 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کا قافلہ بھی لاہور سے رواں ہو چکا ہے، حمزہ شہباز اور مریم نواز کی قیادت کے اندر اسلام آباد کی طرف۔ جو اسلام آباد کا ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے، بہت ہائی ٹمپریچر ہو گیا ہے۔ اب اس سارے صورتحال کے اندر میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر دونوں پارٹیوں کو، بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو صبر و تحمل کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ اس صورتحال کا فائدہ اللہ نہ کرے جو تیسری قوت ہے، جو ملک دشمن قوت ہیں، وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ پہلے ہوتا آیا ہے، پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ تحریک ہو، ایوب خان کے ماشاءاللہ کی تحریک ہو، پہلے بھی یہ تحریکیں چلی، اللہ نہ کرے کہ اس کے کچھ سنگین نتائج جو ہے وہ برآمد نہ ہوں، یہ میری اللہ سے دعا ہے۔ تو جتنی بھی یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، چاہے PTI ہے، نون لیگ ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، کاف لیگ، سب کو تحمل کا جو ہے، تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے اس وقت۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، سلیم اختر میو کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پاکستان جو ہے یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ اس پاکستان کے خلاف عالمی طور پہ جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں وہ سب لوگ جو ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں، چاہے اس کے اندر امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اسرائیل ہو، سارے لوگوں نے بلاک بنا لیا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کا ملک ہے وہ بھی ایک بلاک بنانے جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے روس کا جو ٹور کیا ہے، اسی طرح جو ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ہم بھی ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں، اور OIC جو تھی وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ OIC کا جو اجلاس ہوا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو اس صورتحال کے اندر ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں
اکٹھا ہونے کی جو ضرورت ہے، ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ملکی لیول پہ ہو، چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہو، چاہے وہ مذہبی لیول پہ ہو، ہمیں مل کے جو ہے یہ جو چیلنج آ گئے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی چیلنج ہیں ان سب کا جو ہے وہ ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اس نازک صورتحال کے اندر، نہ کہ ہمیں آپس میں ہمیں تقسیم ہونا چاہیے، ہمیں میرے بھائیو اتفاق کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے اس وقت جو ہے پاکستان کو بنے 74 سال ہو گئے، 74 ایئر پاکستان کو بنے ہو گئے۔ اب بھی اگر ہمارا یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ میچور نہیں ہوگا، یہ سنجیدہ نہیں ہوگا، تو ملک کس طریقے سے آگے کی طرف چلے گا؟ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ آج بھی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، جو سیاست کے اندر لوگوں کو خرید و فروخت جو ہے اس کی جا رہی ہے، خرید و فروخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی۔ آج اگر حکومت گر جاتی ہے تو پھر جو اگلی حکومت آئے گی پھر یہ لوگ خریدیں گے۔ تو یہ خرید و فروخت، ایک بندہ یار اگر پیپر میں بھی نقل کرتا ہے نا، امتحان میں نقل کرتا ہے، اس کی یو ایم سی بنتی ہے، وہ 3 سال اور بڑے کیسز میں وہ ساری عمر جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے، پیپر نہیں دے سکتا۔ تو جو بندہ سرعام پیسے پکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے لے کے ووٹ ڈال رہا ہے، وہ کس طریقے سے صادق اور امین رہے گا؟ اس طریقے سے تو ہم ان کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہمارے جو یعنی کہ بڑے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، الیکشن کمیشن اور پاکستان، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس خرید و فروخت کو، ہارس ٹریڈنگ کو جو ہے مکمل طور پہ روکا جائے۔ اگر یہ کلچر پروان چڑھے گا تو اس کا نقصان پورے سیاسی جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے، جو ہماری ڈیموکریسی ہے، اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی بالکل حوصلہ شکنی کی جائے، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، اس کو اس کی بھرپور جو ہے مخالفت کرنی چاہیے، اس کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ملکی طور پہ استحکام چاہیے، مستحکم پاکستان چاہیے۔ اگر ہم اسی طریقے سے انتشار کریں گے تو کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کیسی ہے، ہر پاکستانی 3-4 لاکھ روپے کا قرضہ ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے جب ایک پاکستانی پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا، اب ہمیں اپنے روپے کو اوپر اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے سیاسی حالات اس طریقے سے رہیں گے، ساری پارٹیاں آپس کے اندر لڑیں گی، تو مجھے بتائیں کس طریقے سے پاکستان مستحکم ہوگا، کس طریقے سے پاکستان اس خطے کے اندر، ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ عالم اسلام کا جو ایک قلعہ ہے وہ ثابت ہوگا، کس طریقے سے ہم لیڈ کریں گے۔ ریاض نور بھائی قصور سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ریاض بھائی موسٹ ویلکم، آپ آئے۔ تو آج ریاض بھائی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ملکی صورتحال بن گئی ہے، ساری پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور یہ جو ہمارے ایم پی ایم این اے ان کی خرید و فروخت جاری ہے، یہ کون سا کلچر جو ہے ہم پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کوئی بھی اسمبلی چل نہیں سکتی، پاکستان کبھی اپنے پیروں پہ اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یار ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر ایک بندہ پیپر میں نقل کرتا ہے، جسٹ نقل کرتا ہے، تو 3 سال کی یو ایم سی بنتی ہے، سم کیسز میں ساری زندگی وہ نااہل ہو جاتا ہے، وہ امتحان نہیں دے سکتا۔ تو جو بندہ لاکھوں ووٹ لے کے آیا وہ کس طریقے سے 2 نمبری کر سکتا ہے، خیانت کر سکتا ہے، اور اسے پنشمنٹ سزا بھی نہ ملے؟ یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بدقسمتی سے یہ کلچر پاکستان کی سیاست میں رہا ہے، بالکل رہا ہے۔ چھانگا مانگا کے اندر سارے ایم پی لے جا کے بند کر دیے گئے تھے کہ کہیں یہ مخالف کو ووٹ نہ ڈال دیں۔ یہ چھانگا مانگا کی یہ سیاست پہلے ہوتی رہی ہے، اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی، کاف لیگ، کوئی بھی، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یار
سیاسی طور پہ پختہ ہو جاؤ. 75 سال پاکستان کی عمر ہو گئی ہے. 75 سال کے اگر کوئی شخص ہو, کوئی بوڑھا شخص ہو, تو اس کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی عمر 75 سال ہے. ہم اب بھی کیوں سیاسی ناپختگی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اس کا فائدہ کوئی غیر ملکی قوتیں نہ اٹھائیں, بیرونی اعلی کار نہ اٹھائیں, دشمن ملک جو ہے وہ نہ اٹھائیں, تیسری قوت جو ہے وہ نہ اٹھائے. اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جو سارے اسلامی ملکوں کو لیڈ کر رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ او آئی سی پاکستان کے اندر ہوئی ہے, اور اس سے پہلے جو او آئی سی تھی 1974 کے اندر ہوئی تھی, جب سارے ملکوں کے جو بڑے لوگ تھے, جو بادشاہ تھے, مینار بادشاہی مسجد میں جمع ہوئے تھے. اور بادشاہی مسجد واقعی بادشاہی مسجد لگ رہی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ہوئی تھی. ایک او آئی سی 2022 میں ہوئی ہے. ہم تو عالم اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں. اب دشمن کی یہ چال ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے, پاکستان کو غیر مستحکم کر دیا جائے, ہمارے روپے کو نیچے گرا دیا جائے, ڈالر کو اٹھا دیا جائے. یہ تو غیر ملکی لوگوں کا ایجنڈا ہے. اس وقت یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ اب ہم آپس میں لڑ کے اسی طرف جا رہے ہیں. آپ نے اکثر بچپن میں ایک کہانی سنی ہوگی کہ جب جو بیل تھے نا, بیل جب وہ اکٹھے رہتے تھے وہ شیر کو بھگا دیتے تھے, مارتے تھے, لیکن جب انہوں میں پھوٹ پڑ جاتی تھی تو شیر ایک ایک کر کے سب بیلوں کو کھا جاتا تھا. اللہ نہ کرے کہ دشمن ہمارے اندر, ہمارے گھر کے اندر سازشیں کر کے جو ہے ایک ایک کر کے پاکستان کو تباہ کرے, کھا جائے. اللہ نہ کرے یہ ہو, اللہ نہ کرے یہ دن آئے. تو اس لیے ہمیں بھرپور اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے, پاکستانی فوج کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے اس وقت, ہمیں پاکستانی فوج کا ساتھ دینا چاہیے. اب یہ دیکھیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ ساری پاکستان, ان سب پارٹیوں کے ناموں میں پاکستان کا ورڈ آتا ہے. پاکستان پیپل پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, جتنے بھی پارٹیاں ہیں سب میں پاکستان کا ورڈ آتا ہے. یہ آپ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے تو آپ کا پاکستان ہے. تو اب پاکستان کا سوچو, غیر ملکی قوتوں کو فائدہ نہ پہنچاؤ. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, بھائی بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے, لیکن جب باہر سے کوئی لڑنے آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپس میں لڑنے کی. جو بھی یہ سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل کریں. اگر کوئی قرارداد پیش ہوئی اسمبلی کے اندر تو وہاں جا کے اس کی ووٹنگ کرا دیں سمپل طریقے سے. آپس میں اس انتہا پہ نہ پہنچیں کہ اللہ نہ کرے کہ جو پاکستان ہے وہ غیر مستحکم ہو. اس سے جو تمام سیاسی سسٹم ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. اس نہج پہ نہ جائیں. اب دیکھیں کوئی بھائی کس پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرا بھائی کسی اور پارٹی میں ہوتا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ سیاسی اختلافات کو اپنے ذاتی اختلافات نہ بنائیں, اپنے تعلقات جو ہے وہ ختم نہ کریں. ٹھیک ہے, آپس میں اتحاد سے رہیں, آپس میں بھائی چارے سے رہیں, اپنے آپس میں جو ہے وہ اختلافات نہ بنائیں, کیونکہ بعد میں ہم نے پھر ایک ہو جانا ہے تو ہم سارے پاکستانی. تو اس صورتحال میں ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. پاکستان کو غیر مستحکم بالکل نہیں کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان جو ہے وہ ساری اسلامی ملکوں کی قیادت کرنے کے لیے بنا ہے. پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے. تو ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے, پاکستان کا سوچنا چاہیے, دین اسلام کو اور پاکستان کو پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے, اور پاکستان کو کبھی بھی کسی ایسی سازش میں جو ہے شریک نہ ہو کہ اللہ نہ کرے جس سے پاکستان جو ہے وہ غیر مستحکم. بہت بہت شکریہ.